51 قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 51 51 اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے میرے محبوب آپ بھی یاد کیجئے اور اپنی امت کو بھی یاد کروائیے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد کرو۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا مسلک کا۔ یہ 40 کدھر سے نکالا؟ اللہ یاد کروا رہا ہے۔ کیا یاد کروا رہا ہے؟ محبوب سے، اور محبوب کو یہ بھی فرما رہا ہے محبوب اپنی امت کو بھی یاد کروا دیجئے۔ یا اللہ کیا یاد کروانا چاہتا ہے؟ رب کا قرآن بولا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 سنہ 40 لیلہ، اے میرے محبوب آپ خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنی امت کو بھی یاد کروا لیجئے۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دے کہ جب ہم نے موسیٰ کی بارگاہ میں 40 راتوں کا مطالبہ کیا تھا، کیا مطالبہ کیا تھا؟ سنو قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا، رب نے مطالبہ کیا کہ ہم نے موسیٰ سے جب کہا تھا کہ تم 40 جب 40واں کرو گے، کیونکہ ہمیں 40 کے عدد سے بڑا پیار ہے، اس لیے ہمیں اس 40 سے بڑا پیار ہے۔ رب کی آواز آئی، قرآن کا حصہ بن گیا۔ کیا ایسی عام ضرورت کی بات جو ہے کیا اس کو بھی اللہ قرآن کا حصہ بناتا ہے؟ بات ضروری تھی، امت کو سمجھانا بڑا ضروری تھا۔ رب نے کہا اے محبوب اس 40 کے عدد پر ہمیں بڑا فخر ہے، یہ عدد ہمیں بڑا پیارا ہے۔ موسیٰ کو ہم قرآن، ہم اپنا کلام عطا کرنے لگے ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے 40واں کیا تو اللہ کو اتنا پیار آیا، رب نے اتنا فضل کیا کہ موسیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کو اپنا کلام تورات عطا کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا اس 40 کا تعلق اس کا ربط اللہ کے کلام سے بھی ہے۔ اسی لیے ہم 40 پر مصطفیٰ پر اترنے والا قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ تو سنیے نا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو پتہ یہ چلا اس 40 کے عدد سے رب کو اتنا پیار آتا ہے۔ میرا رب اپنے فضل سے موسیٰ کو اگر اپنی کتاب عطا فرما سکتا ہے تو اس امت میں گنہگار مرحومین کی بھی اس 40 عدد کی نسبت سے مغفرت فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس سے پتہ چلا 40 کا۔ لیکن آئیے ایک اور سوال ہوتا ہے، یہ جو موت کے بعد 40 کا تم نے تعین کیا کہ ایک بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد 40 کا، تو حاجی صاحب جو تصور ہے دیا جاتا ہے کہ یہ کدھر سے ثابت ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں ماسٹر گلفراز صاحب میری غور سے بات سنیں یہاں بیٹھے ہوئے، بعد میں یہ نہ اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ سنیے قرآن سورہ بقرہ یہی اٹھائیے آیت نمبر 228 اٹھائیے۔ اگر غلط کہتا ہوں جس چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو، اللہ کی عزت کی قسم میں پنڈی میں بڑے بڑے چوکوں میں سٹیج پر چیلنج کر چکا ہوں، لیکن آج تک کسی منکر نے میری دلیل کا توڑ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ توڑ کیسے کر سکے جب قرآن ہو ہمارے پاس؟ اس سے بڑا آسانہ کس کے پاس ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ کیا نمبر ہے؟ 228۔ میں حوالے سے بات کر رہا ہوں تاکہ عام بندہ بھی گھر جا کر ترجمہ دیکھ لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 قرآن کہتا ہے اور جی مرنے کے بعد جو 40واں نکالا کدھر سے نکالا؟ اور میں نے کہا ہم نے نہیں نکالا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ تو سنیے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 228 پڑھے لکھے حضرات ہیں اس لیے میں یہ بول رہا ہوں، پنڈی کا ذرا خطیب ہوں، تھوڑا بہت لہجہ اس طرح کا ملتا ہے۔ سنیے 228 آیت نکالیے، جس کا بھی ترجمہ آپ نے دیکھنا ہو، چاہے دیوبندی کا دیکھیں، اہل حدیث کا دیکھیں، شیعہ کا دیکھیں، اور اسی کے ساتھ بخاری کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں اسی عنوان کو تو بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 805 پر بھی یہ آیت موجود ہے۔
مصطفیٰ نے بھی اس کا اخراج کر دیا. سنیے میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو گئی, کیا ہو گئی, وہ 3 مہینے ان کی عدت قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے. ان کی عدت کتنی ہے؟ ثلاثۃ قروء, 3 مہینے. بخاری کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے, حوالہ دے دیا. عبارت نہیں پڑھوں گا کیوں ٹائم نہیں ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں. اب جس کو طلاق ہوئی تھی اس کے 3 مہینے. لیکن اب سوال ادھر ہی کھڑا ہے, او بھائی آپ نے تو کہا تھا مرنے کے بعد 40واں ثابت کدھر سے نکلے گا؟ تو سنیے یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 234. کتنی؟ 234. 6 آیتیں آگے چلے جائیں. 234 قرآن سورہ بقرہ, یہی سورہ بقرہ. 3 آیتیں چلی سے اوپر سورہ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو. اس کے اندر اللہ نے یہ مسئلہ سمجھ آیا. قرآن کہتا ہے کہ جس کا مرا نہیں تھا اس نے طلاق دی, اس کی 3 مہینے عدت. اب دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 234 قرآن کہتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے جس عورت کا گھر والا فوت ہو جائے, یتوفون فوت ہو جائے, فوت کے ساتھ 40واں نکال رہا ہوں قرآن سے. جس عورت کا شوہر ہسبینڈ فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی؟ 4 مہینے. اب ذرا میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, صرف کیونکہ ریاضی دان ہیں سارے ٹیچر حضرات ہیں, ماسٹر رزاق صاحب ہیں, 10-12 ٹیچر یہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے محلے پر. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, عالم دین بھی موجود ہیں, حفاظ اکرام بھی موجود ہیں, ہر طبقے کا بندہ اس محلے میں موجود ہے, سمجھانے کی ضروری نہیں. 3 مہینے اس کی تھی کہ جس کا فوت نہیں ہوا تھا, لیکن جس کا فوت ہو گیا اس میں 40 ڈالو تب 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں. کتنے ڈالو تو 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں؟ 40. تو میں نے پوچھا, سوال کیا ہے اللہ جس کا زندہ تھا اس سے کے مقابلے میں جس کا فوت ہو گیا تھا اس کے اضافی 40 کیوں؟ تو جواب آتا ہے یہی 40واں ہے. سبحان اللہ. یہی 40واں ہے. تو پتہ چلا قرآن نے لفظ 40 کا اخراج کیا. اب آئیے بخاری کی طرف. تو یاد رکھیے بخاری پڑھنے سے میں یہ بتاتا ہوں جس کو بخار ہوا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, ہاں آتا ہے بخار, ان کو نہیں آتی بخاری. سبحان اللہ. اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. اگر زیادہ پھر بھی پیٹ میں درد ہو گیا بخار کے علاوہ تو انٹاکس کی 3 گولیاں کھا لیجیے. یہ میں پٹی بھی بتاتا رہتا ہوں, اس کا ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے تھوڑے بہت نسخے آ گئے. اس اعتبار سے یاد رکھیے. اب آ رہا ہوں بخاری سے, بخاری کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو گھر کی بخاریاں ہیں ادھر ہمارے وہ اور بخاری ہے, یہ بخاری اس کا اوریجنل نام کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے کھنگالا, میں نے کہا بتاؤ یار بخاری کا کیا نام ہے؟ نہیں آیا انہیں. بخاری کا نام سن لیجئے, الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ بخاری کا عربی اوریجنل نام ہے. اب اس بخاری کے اندر حدیث نمبر 3208, ڈاکٹر صاحب دلائل سے بات کر رہا ہوں, بخاری کے دوسرے مقام پر 3233 حدیث کا نمبر ہے. بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265, بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 369, جامع ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 338. تنویر قاسمی صاحب, شہریار نقشبندی صاحب, بتائیے گا کہ ہم دلائل دینے والے, ہم ہمارے پاس بڑے بڑے دلیلیں ہیں. دلیل نہیں ہے, دلیلیں کیا ہیں؟ دلیلیں. میں اختصار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اب گھر کا ماحول ہے, میں میزبان ہوں, لیکن صرف اب مختصر کر رہا ہوں. اب چہلم موسیٰ علیہ السلام کا بھی سن لیا. آئیے ہمارا جو چہلم ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے سنیے. بخاری شریف حوالہ دے دیا. میرے آقا نے فرمایا ہم جو انسان ہیں ہماری تخلیق سپرم سے ہے. کس سے؟ مادہ تولی, ایک قطرے سے ہماری تخلیق اللہ نے فرمائی ہے. اور امام مولانا روم فرماتے ہیں اور شیخ سعدی غالباً بتاتے ہیں کہ وہ کیسا مصور ہے کہ جس نے پانی پر تصویر بنا دی. کیونکہ لکڑی پر بھی تصویر بنائی گئی,
پتوں پر بھی بنائی گئی، کپڑے پر بھی بنائی گئی، لیکن وہ احکم الحاکمین ایسا مصور ہے کہ کیسی کیسی تصویریں بنا دی۔ سبحان اللہ، پانی پر اللہ نے تصویر بنائی ہماری، ایک قطرے سے ہماری تخلیق ہوئی، ہماری ابتدا۔ اب بخاری کے اندر حدیث میرے آقا نے فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 صباحا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندے کو ماں کے پیٹ کے اندر اس کے جو ارتقائی مرحلے تھے وہ بیان فرمائے میرے آقا نے، کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کس طرح اس کو عہدہ ملتا ہے اور اسے ترقی ملتی ہے۔ جس طرح ایک ہر شعبے میں دنیا میں ایک شعبہ ہوتا ہے، جب وہ ترقی کرتا ہے اس میں ترقی کرتا ہے، اس میں بہتری آتی ہے، اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر بھی انسان ترقی کیسے کرتا ہے۔ ابتدا تو اس کی پانی کا قطرہ تھی، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو انسان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا میرے آقا نے کیا بیان فرمایا، فرمایا ان احدکم خلق احدکم یجمع فی بطن امہ، کہ ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے اللہ کس طرح انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قطرہ 10 دن گزرتے ہیں قطرہ قطرہ رہتا ہے، 20 دن گزرتے ہیں وہ قطرہ قطرہ رہتا ہے، 25 دن گزرتے ہیں وہ قطرہ قطرہ رہتا ہے، لیکن جب اس قطرے پر 40واں آتا ہے، قرآن اور حدیث 40 صباحا، میرے آقا بخاری کی حدیث 40 صباحا، جب اس قطرے پر 40واں دن آتا ہے، رحمت حق توجہ کرتی ہے، اللہ پاک اسے خون بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بنا دیتا ہے؟ خون۔ اب ذرا یاد رکھیے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، ہر 40ویں پر پہلے سے حالت بہتر ہوتی ہے، یہ نقطہ رکھیے، اسی پر میں انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ ہر 40ویں پر پہلے سے حالت تبدیل ہوتی ہے، ترقی ملتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ خون بنتا ہے 10 دن گزرتے ہیں وہ خون رہتا ہے، 20 دن گزرتے ہیں وہ خون، 30 دن گزرتے ہیں وہ خون، جب اس خون پر 40واں آتا ہے، رحمت حق توجہ کرتی ہے، اللہ پاک اس خون کو بوٹی بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ بوٹی۔ اب حالت بدلتی رہی ہے۔